السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈپریشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ ڈپریشن بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، آج کے دور کا ہر دوسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اصل میں ڈپریشن ہے کیا، اس کی کیا وجوہات ہیں اور ڈپریشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو آج پھر ہم اپنے پارٹنر آصفہ ذوالفقار سے پوچھتے ہیں کہ ڈپریشن سے کیسے بچا جائے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، اصل میں ڈپریشن ہے کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی، تو سب سے پہلا ہمارا آج کا سوال ہے کہ ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مطلب انسان اپنے آپ کو بہت اکیلا اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے، اور ایک کسی بھی چیز کو اپنے اوپر جب حاوی کرتا ہے نا تو بس اسے یہی لگتا ہے کہ سب غلط ہیں، کہ وہی ٹھیک ہے، مطلب جو اس کے ساتھ گزر رہی ہے کہ مطلب کوئی اسے سمجھ ہی نہیں رہا۔ مطلب اس وجوہات کی وجہ سے وہ پھر اکیلا رہنے لگ جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کی مطلب اس کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی اسے کیا کرے کیا نہ۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی نیند میں بہت زیادہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ پراپر سو نہیں سکتے، پراپر کھا نہیں سکتے، پراپر آپ کا مطلب دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے، کہ مطلب وہ آپ کے ہر وقت دماغ میں جو ہے وہ اسپیسیفک بات یا وہ ٹینشن یا وہ واقعہ بس آپ کے دماغ پہ وہ گھومتا رہتا ہے، تو نا اس سے جو ہے نا وہ ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ کسی کی نیند ختم ہو جاتی ہے، کسی کو بھوک زیادہ لگنے لگتی ہے، کوئی بالکل ہی بھوکا رہنے لگ جاتا ہے، یہ باقی پھر الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ جی، تو دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ڈپریشن کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ڈپریشن کی وجوہات تو ہم نہ کہیں ہیں اور کہیں کیا بہت زیادہ ہیں۔ اچھا بہت آج کل تو اتنا یہ ڈپریشن ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر ڈپریشن کے اٹیک ہونے لگ گئے ہیں۔ مطلب کچھ ماں باپ کا پریشر ہوتا ہے، مطلب کہ کسی کوئی مطلب اسٹڈی کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے کہ میں نے فرسٹ پوزیشن ہی لے کے آنی ہے، اگر وہ فرسٹ پوزیشن نہیں لے پاتا بیچارہ وہ بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اور کسی کو مطلب محبت اور عشق میں بھی آج کل ڈپریشن ہو جاتا ہے مطلب کسی کو کوئی لڑکی یا لڑکا پسند آ گیا ہے، گھر والے نہیں مان رہے ہیں تو وہ بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اور اور بیماری تو ویسے بھی لوگ بیماری میں تو اتنا مجھے نہیں لگتا کہ بیماری میں ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں، زیادہ وجوہات اسٹڈیز کو لے کر یا محبت کو لے کر۔ اور تیسری وجوہات جو ہے میرے تو خیال ویسے بے روزگاری پاکستان میں، ہاں ڈپریشن کی بڑی وجہ جو ینگ جنریشن میں ہے، مطلب بیچارے پڑھ جاتے ہیں پھر جابس نہیں ملتی، اور کاروبار کے لیے اتنا سرمایہ نہیں ہوتا ان بیچاروں کے پاس، مطلب انہیں خود ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ادھر گھر والے تانا کشی کر رہے ہوتے ہیں، باہر ویسے نہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں کہ کوئی جاب مل جائے یا کاروبار سٹارٹ ہو جائے۔ تو اس کی وجہ سے بھی جو ینگ جنریشن ہے اس نے کہ بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ڈراماز بھی مطلب ڈرامے اور فلمیں بھی کہیں نہ کسی نہ کسی حد تک نہ ڈپریشن کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہیں۔ مطلب کوئی بہت سیڈ ڈرام، حالانکہ ہمیں کوئی مطلب خوشیاں ہی ہیں ہمارے ارد گرد، ہمارے ڈپریشن نہیں ہے، ہمیں کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسی دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم پر وہ کریکٹر بھی ہم اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ جی بالکل، آپ نے اس سوال کو بھی بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے۔ تو اب آڈینس کو یہ بتائیں کہ ڈپریشن سے کیسے نکلا جائے، اس سے کیسے بچا جائے، کوئی آسان طریقہ بتائیں۔ اصل چیز تو ہم نے جو ہے نا ڈپریشن مطلب نا امیدی ہے نا، ہوپ لیس، جی نا امید بالکل۔ ہو جانا، مطلب اسے یہ لگتا ہے مطلب آج میں بے روزگار ہوں تو میں ہمیشہ ہی ایسا رہوں گا، یا آج میں فرسٹ نہیں آیا تو میں ہمیشہ فرسٹ آ ہی نہیں سکوں گا۔ تو اس چیز میں اگر میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو مجھے سب سے بڑی وجہ جو آج کل کے زمانے میں لگ رہی ہے نا وہ یہ لگ رہا ہے قرآن سے دوری اور اللہ سے دوری ہے۔ مطلب ہمارا جو دین ہے نا وہ ہمیں بھی کبھی نا امیدی کی طرف لے کر ہی نہیں جاتا، اور ڈپریشن جو ہے نا وہ مکمل طور پر نا امیدی کی طرف جا رہا ہے۔ مطلب کچھ بھی ہم جو اچیو کرنا چاہتے ہیں نا، ہمیں لگ رہا ہے نا اگر ہمیں اس مہینے یا سال نہیں نہ ملی تو بس وہ کبھی بھی نہیں ملی، مطلب یہ پوری زندگی پڑی ہے۔ اور قرآن جو ہمیں بتاتا ہے نا امید نہ ہو، غم نہ کرو۔ غم نہ کرو،
تو یہ جو چیزیں ہیں، پھر اللہ کا ذکر، دلوں کو سکون نہیں رہتا ڈپریشن میں، اور جو اللہ کا ذکر، جو سکون، دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو اگر مطلب ڈپریشن ہے تو میں سب سے پہلے تو یہی آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ قرآن کی طرف آ جاؤ۔ جب آپ قرآن کی طرف آ جاؤ گے نا، آپ اللہ کی طرف آ جاؤ گے، جب آپ اللہ کی طرف آ جاؤ گی نا، پھر آپ کو یہ جو چیزیں آپ کو آج بہت بڑی بڑی لگ رہی ہیں نا، کہ ویسے آج مجھے محبت ملی، میں بہت مر جاؤں گی اس کے بغیر، مر جاؤں گا، یا میں فرسٹ پوزیشن حاصل نہ کر سکتی تو میں اس کے بغیر مر جاؤں گی یا ختم ہو جاؤں گی، اور یہ بے روزگاری، مطلب میرے پاس اتنی ذمہ داری ہیں، مطلب آپ ان چیزیں آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی لگیں گی، اور آپ کی ایک 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 کر کے بالکل آپ اس نکل جاؤ گے، اور آپ کے مسئلے بھی حل ہونے لگ جائیں گے۔ فورس آپ جب اللہ کے قریب جاؤ گے تو آپ کا ایمان دعا پہ بڑھے، دعا مانگیں گے تو فورس اللہ دے گا، تو یہ ہو نہیں سکتا آپ دعا مانگے اور اللہ نہ دے۔ تو پھر آپ کے ایسا ایسا پرابلم، پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جب اب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، ہم نا، پھر ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہماری زندگی پوری سیڑھی کی طرح ہے، اور جو ہے نا، پہلے پہلے ہم نے پہلا سٹیپ چڑھنا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم پہلے سٹیپ سے ڈائریکٹ آخری سٹیپ پہ جانا چاہتے ہیں، جو ہے بڑھاپے کا نا موت کا۔ تو پھر آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے جب ہم اس طرف آتے ہیں، تو بہت زیادہ میں کہتی ہوں 80% آپ کا جو ہے نا ڈپریشن دین سے دور ہو جائے گا۔ اور ایک وہ ڈپریشن ہوتا ہے جیسے اب کسی انسان کو نے کسی مطلب کسی ایسا ڈپریشن بھی ہوتا ہے، کسی نے موت دیکھ لی اپنی، مطلب کسی بہت قریب کی، یا پھر جو ہے نا، مطلب کوئی بہت برا حادثہ، مطلب اس کے دماغ پہ فوراً افیکٹ، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ پھر میں بہت بڑے لیول کی ہوتی ہیں، ہر ایک کو اس طرح اٹیک نہیں کرتی، یہ پھر علاج سے ہی، پھر ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا پڑے گا، پھر وہ آپ کو کورس میڈیسن بھی دے گا اور آپ کی تھراپیز کرے گا، تو وہ ان 20% لوگوں کو ڈاکٹر پاس جانا چاہیے۔ باقی جو چھوٹے چھوٹے ڈپریشن ہے نا، جو خود ہی خود ہی کریٹ کیے ہوئے ہیں، 80% جو ڈپریشن ہے نا، وہ تو الحمدللہ میں کہہ رہی ہوں اللہ کے ذکر سے، نماز سے، قرآن سے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ جو ہے 20% ڈپریشن جو بہت ہائی لیول کا ہوتا ہے، جو کہتے ہیں مطلب جو اصل میں ڈپریشن ہوتا ہے، ہاں، جو اکثر مطلب انسان اپنی حالت میں نہیں رہتا، یا کسی بہت قریبی اس کی موت ہو جاتی ہے، تب انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یا باقی یہ جو ہے چھوٹے موٹے ڈپریشن، یہ تو قرآن سے اور نماز سے، ہاں، بس دین سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، مطلب یہ تو میں کہتی ہوں جتنا آپ لوگ دین کی طرف آؤ گے، اور جتنا جلدی دین کی طرف آؤ گے، ڈرامے چھوڑ دو گے، فلمیں چھوڑ دو گے، اور سب سے بڑی چیز میوزک چھوڑ دو گے، تو یہ ویسے ہی آپ لوگوں کی زندگی میں 3 چیزیں چھوڑ دی نا آپ لوگوں نے، آپ کی زندگی سے ویسے ہی آدھا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، پرسکون زندگی جینے لگ جائے گی، اور آپ کو نا اپنے ارد گرد کے لوگ بھی اچھے لگنے لگ جائیں گے، اچھا یہ بھی اچھا تھا، اچھا یہ بھی ہے، ہاں، ورنہ جو نیگیٹیوٹی ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں نا، ہماری زندگی میں بھی اثر کر رہی ہوتی ہے، جو ڈراموں میں جیسے ہوتا ہے، کوئی تو ہمیں ایسے ہیرو بنا دی، کوئی گانا تو ہم سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں لے بے اسی تو ہیرو ہی بن گئے ابھی ہم نے باہر جانا ہے، کسی نے مار سٹنا ایسی اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس کمرے میں ہم بند ہو جائیں، مطلب اتنا وہ ہمیں سیڈ کر دیتا ہے میوزک، اور کچھ اتنا لوڈ ہیپی میوزک ہم کہتے ہیں ہم ڈانس کرنے لگ جائیں، مطلب یہ مست بنا، ہاں مطلب اس میں آپ کے کام میں یہ سب سے پہلے میوزک چھوڑو، ڈرامے چھوڑو، فلمیں چھوڑو، اور اللہ کی طرف آ جاؤ۔ 80% میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں 80% لوگوں کا ڈپریشن بالکل ختم ہو جائے گا۔ میں 20% کی بات نہیں کر رہی ہوں، ان کو علاج کی ضرورت ہے، واقعی میں ہے، مطلب وہ اپنا پیسہ واقعی میں ڈاکٹروں پہ انویسٹ کریں، جائیں ڈاکٹروں سے بات کریں، کہ پھر وہ ان کے میڈیسن بھی دیں گے، اور ان کی تھراپیز جو کریں گے وہ پھر نکلنے میں آہستہ آہستہ، وہ بھی بہت آہستہ آہستہ پروسیس ہوتا ہے، وہ نکل جاتے ہیں، اور بہت سے میرے ارد گرد کچھ ایسے بھی ہیں وہ بیچارے نہیں نکل پائے۔ بس یہی میرے نزدیک تو ہم نے یہی 2-3 چیزیں آپ کرو، انشاءاللہ آپ کی لائف بھی ہیپی ہوگی، اور آپ پر امید بھی ہوں گے، اور اچھی زندگی گزاریں گے، اور صرف آپ کی اپنی زندگی اچھی نہیں ہوگی، یہ بات لکھ لیں، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے والدین کی، آپ کے بہن بھائیوں کی، اگر آپ شادی شدہ ہے تو آپ کی بیوی بچوں کی بھی زندگی اچھی ہو جائے گی، مطلب صرف آپ خود ہی نہیں نکلو گے، سارے ہی نکل آئیں گے، اور سارے ہی خوش ہو جائیں گے۔ تو میرے تو لیے یہی ہے کہ آپ دین کی طرف آ جائیں، چھوڑیں یہ ڈرامے، فلمیں اور میوزک، اور آپ سارے خود ہی ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے،
باقی ہمارے تو ملک میں جو ہے نا زیادہ لوگوں کا یہی ایشو ہے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ دین سے دوری کی وجہ سے ڈپریشن ہے۔ اصل میں ڈپریشن ہے ہی نہیں، اس کو ڈپریشن کا نام دیا گیا ہے 80% لوگوں میں۔ تو اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔